اور ان کی تردید بیان فرمائی ہے۔ ان میں پہلی رسم کے سلسلے میں گزشتہ سنیچر آپ لوگوں کے سامنے کچھ مختصراً باتیں بیان کر دی گئی تھی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس مجلس کے اندر دوسری رسم کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں بیان کرنا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک قانون بیان فرمایا ہے۔ اس لیے جب شریعت کا کوئی قانون بیان کیا جاوے تو چاہیے کہ ہم اس کو دھیان سے سنیں۔ اس کے اندر کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک قانون بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کسی آدمی کو اپنی بیوی پسند نہ آتی یا بیوی کے درمیان انبن ہو جاتا تو وہ لوگ اپنی بیوی سے زہار کر لیتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو، اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو جب اپنی بیوی پسند نہ آتی یا ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو وہ اپنی بیوی سے زہار کر لیتے تھے۔ اب زہار کو سمجھو کہ زہار کس کو کہتے ہیں۔ دراصل زہار کہتے ہیں کہ ہمارے جو محارم رشتے ہیں، یعنی آدمی ان سے کبھی بھی کسی بھی حال کے اندر شادی نہیں کر سکتا، جس کو ہم اپنی اصطلاح کے اندر محرم کہتے ہیں، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، دادی ہے، نانی ہے۔ یہ محرم ہے ہمارے لیے کہ آدمی کسی بھی حالت کے اندر کسی بھی وقت ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ رشتے حرام ہیں۔ البتہ چچی اور مامی یہ ہمارے محرم نہیں ہے۔ اگر چچا کا انتقال ہو گیا یا چاچا نے طلاق دے دی تو عدت گزارنے کے بعد بھتیجا چچی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، یہ محرم نہیں ہے۔ اسی طرح مامی، کہ اگر ماموں کا انتقال ہو گیا یا ماموں نے طلاق دے دی، اب ان کی عدت، مامی کی عدت گزر چکی، ختم ہو گئی، تو بھانجا اپنی مامی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ یہ قانون ہے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ تو مامی اور چچی یہ محرم نہیں ہے۔ اس لیے بات یاد رکھیے کہ جب محرم نہیں ہے تو ان سے بات ہوگی تو پردے میں ہوگی۔ ان سے ملنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ چلو چچی یا مامی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم ان سے ملاقات کے لیے جاوے، یہ ہمارے محرم نہیں ہے۔ سے بات ہوگی تو پردے میں ہوگی۔ اب زہار سمجھو کہ جو ہمارے محرم ہیں، جن سے آدمی کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں، کسی بھی حال کے اندر نہیں، جیسے میں نے بتایا نا، بہن ہے، بیٹی ہے، دادی ہے، ماں ہے،
بھانجی ہے، بھتیجی ہے، تو ان کے ان عضو کے ساتھ جن عضو کو دیکھنا ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے، کہ ماں کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، بہن کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، لیکن جسم کے بعض اعضاء ایسے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ بہن کے نہ ماں کے۔ مثال کے طور پر ماں کا پیٹ ہے، بہن کا پیٹ ہے، ان کی پشت ہے، ان کی ران ہے، ان کی جانگ ہے، یہ وہ اعضاء ہے جن کو آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ آدمی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ان رشتے جو محرم ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ یعنی سیم ٹو سیم قرار دے، اس عضو کے ساتھ جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، مثال کے طور پر سمجھیے کہ ماں یا بہن یا دادی یا نانی کوئی بھی ہو، ان کی جانگ ہے، اب یہ جانگ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کسی مرد نے اپنی عورت کو یوں کہا کہ دیکھ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی رانگ یا جانگ، ماں کا پیٹ ہے، ماں کی پشت ہے، اسی طرح بہن ہے کوئی بھی، ان کی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب کسی مرد نے اپنی عورت کو یوں کہا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ میری ماں کی پشت، میرے ماں کی پیٹ کی طرح ہے، یا تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری بہن کی پشت، تو یہ زہار ہو گیا۔ اس کو دھیان سے سنیے، بہت سارے لوگ عام طور پر پیار اور محبت کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر کسی آدمی نے اس طرح کر دیا کہ محرم کے کسی ایسے عضو کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ یعنی سیم ٹو سیم قرار دیا جس کا دیکھنا ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو یہ زہار ہو گیا۔ قرآن اور حدیث کے محاورے کے اندر اس کو زہار کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کیا سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی مرد نے اپنی عورت سے اس طرح کی بات کر دی تو وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ اب کسی حالت کے اندر بھی یہ نکاح نہیں کر سکتا، یہ واپس نہیں آ سکتی۔ یوں کہیے کہ طلاق سے بھی ڈینجر چیز، اگر آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب اس کو افسوس ہوا اور اس کو احساس ہوا اور اس نے سوچا کہ مجھے یہی واپس لانی ہے، تو شریعت نے اس کے راستے بتائے ہیں، اس کے راستے بتائے۔ لیکن زہار کے اندر کیا ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی حال میں واپس نہیں آ سکتی، کسی بھی حالت کے اندر نہیں، تو طلاق سے بھی ڈینجر چیز سمجھی جاتی تھی زہار۔ یہ زہرن کے معنی عربی لفظ ہے، زہرن کے معنی آتا ہے پشت، پیٹھ کے۔ اگر کسی آدمی نے کہہ دیا تو میرے ماں کی پشت کی طرح ہے، پیٹھ کی طرح ہے، تو یہ زہار ہے۔ تو وہ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے یہ اب حرام۔ اب یہ لوگ کیونکہ یہ زہار کیوں استعمال کرتے تھے کہ اگر بیوی سے جھگڑا ہو گیا یا تو بیوی سے محبت ختم ہو گئی تو یہ زہار کر لیتے تھے تاکہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہو جاوے۔ گویا عورتوں کے اوپر ایک قسم کا بہت بڑا ظلم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، تو اس قسم کا قصہ بھی ایک صحابہ اور ایک صحابیات کے درمیان ہو گیا۔ صحابی کا نام اوس بن صامت بتایا جاتا ہے اور صحابیات کا نام حضرت خولہ بنت ثعلبہ بتایا جاتا ہے۔ ان کے درمیان اس طرح کا قصہ ہو گیا۔ اب حضرت اوس جو تھے، یہ تو بیچارے بوڑھے تھے اور انہوں نے پتہ نہیں محبت کے اندر یا کسی اور طریقے سے اپنی بیوی کو یوں کہہ دیا کہ تو میرے ماں کی
پشت کی طرح ہے، پیٹھ کی طرح ہے۔ اب چونکہ اس زمانے کے اندر تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا جاتا تھا۔ اب حضرت خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگی، اس وقت حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کنگھا کر رہی تھی۔ عجیب و غریب واقعہ ہے اور بہت ہی فضیلت والی یہ خاتون ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ عورت آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کان کے اندر کچھ گنگنا رہی تھی، یعنی مسئلہ پوچھ رہی تھی۔ حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اس طرح میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تو میرے ماں کی طرح ہے، میرے ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس موقع کے اوپر اس بارے میں کوئی مسئلہ نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگی، ماذا تقول، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو تیرے شوہر کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ صحابیات کہنے گئے، اللہ کے رسول نظر ثانی کیجئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر یہ فیصلہ ہوا تو میں بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ اللہ کے رسول نے پھر وہی جواب دیا کہ تو حرام ہو گئی۔ پھر اس عورت نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، میری جوانی بچوں کی پیدائش کے اندر چلی گئی، میرے ماں باپ نہیں رہے، اگر میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ گنجائش نکالیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ مان نہیں رہی ہے تو چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اب یہ صحابیات نے سوچا جواب نہیں آ رہا ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ اگر آپ جواب نہیں دے رہے ہیں تو میں شکایت کرتی ہوں اللہ کو۔ اسی مجلس کے اندر اور بیٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابیات، اور اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنے لگی کہ اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر طلاق ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، تو یہ بچوں کو لے کر کیا کروں گی میں؟ میری روزی روٹی کا اگر بچے میرے پاس رہیں گے تو ان کی روزی روٹی کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اور اگر یہ شوہر کے پاس جا رہے ہیں تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ اس لیے کہ تربیت تو ماں کرتی ہے۔ تو میرے حق میں کوئی فیصلہ نازل فرما۔ ایک عورت اللہ سے یوں کہہ رہی ہے، یوں نہیں کہ جو تیرے یہاں جو فیصلہ ہے وہ نازل فرما، تو میرے حق میں فیصلہ نازل فرما۔ ابھی تو اس نے ہاتھ بھی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابھی تو اس نے ہاتھ نیچے ہی نہیں رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا، وحی نازل ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور مسکرائے اور فرمایا کہ حضرت خولہ، تیرے حق میں اللہ نے فیصلے کو نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون لے کر بھیجا، جس کو 28ویں سپارے کی شروع ہی کے اندر جو آیت نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، سب سے پہلا لفظ یہ ہے کہ اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور آپ سے فیصلہ کروا رہی تھی، آپ نے فیصلہ نہیں کیا، پھر اس عورت نے میری طرف متوجہ کیا، میری طرف توجہ کی، اور پھر میں نے اس کے حق کے اندر فیصلے کو نازل فرمایا۔ کیا عورتوں کا اس زمانے کے اندر اللہ سے تعلق تھا! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حدیث کا نہیں بلکہ قرآن کا حصہ بنایا اور سمجھایا کہ اللہ سے تعلق ہو تو ایسا تعلق ہو۔ عورت کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، کیا نازل ہوا کہ بے شک اب یہ رشتہ قائم تو نہیں رہا، لیکن طلاق بھی واقع نہیں ہوئی، طلاق بھی واقع نہیں ہوئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ چونکہ بہت بڑا گناہ ہے یہ، اگر کوئی آدمی اپنی عورت سے زہار کر لیتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے،
تو سب سے پہلے یہ سمجھایا کہ توبہ اور استغفار کرو، توبہ اور استغفار کرو۔ آج بھی یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے تو یہ عورت کے لیے، اب اس مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت کے پاس سوئے۔ جائز نہیں ہے، لیکن طلاق بھی واقع نہیں ہوئی، افسوس ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارے کو بیان فرمایا۔ حضرت جبرائیل لے کر آئے کہ اگر کسی مرد نے اپنی عورت سے زہار کر لیا ہے، اس کو افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، تو اب اس کے لیے کفارہ ہے۔ یعنی یہ اس طرح پیغام ہے کہ تو نے غصے کے اندر یا محبت میں جس حالت میں بھی کہا ہو، تجھے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، جو آئے بکنے کا نہیں، عورتوں کے سامنے جو بھی آئے وہ بکنے کا نہیں۔ شریعت بہت باریک شریعت کے اندر مسائل ہے، بہت نازک، آگے آپ چلیں گے تو لیان کے مسائل آئیں گے، پتہ چلے گا کہ کتنے باریک مسائل ہیں۔ اس لیے عورتوں کے سامنے زیادہ اپنی زبان کو نہیں چلانے کی۔ آدمی محبت میں، پیار کے اندر ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ وہ عورت نکاح سے چلی جاتی ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے نکاح کے موقع کے اوپر تین مرتبہ یہ کہا جاتا ہے، دیکھ بھائی اللہ سے ڈرنا، یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا، جو بھی آئے عورتوں کے سامنے بکنا نہیں۔ نکاح کے موقع کے اوپر ہی یہ آیتیں پڑھی جاتی ہے اللہ سے ڈرنے کی۔ تو کفارہ، تو اگر آدمی کو احساس ہوا اور وہ اپنی بیوی سے واپس رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ سونا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے نمبر کے اوپر کہ غلام آزاد کرو۔ اب اس زمانے کے اندر تو غلام ہے نہیں، تو آگے بیان فرمایا، یعنی یہ جو آیتیں نازل ہوئی وہ دو صحابی جو قصہ ہوا اسی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے قانون اور قاعدہ بن چکا ہے۔ اب وہ تو بیچارے غریب تھے، کہا اللہ کہ اب ہمارے پاس تو غلام ہے نہیں، ہم کیا آزاد کریں، تو اس میں تخفیف ہو گئی، کیا کہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو اب تم اپنی بیوی کے ساتھ سو سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، وہی تعلق قائم کر سکتے ہو جو زہار سے پہلے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قاعدہ اور یہ قانون بیان فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیتا ہے، زہار تو آپ سمجھیں کہ زہار ایسی عورت جن کے ساتھ کبھی بھی آدمی شادی نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ یا ان کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دی جن کو ہمارے لیے دیکھنا بھی جائز اور درست نہیں ہے، تو زہار ہو گیا، چاہے وہ محبت میں کہا ہو یا غصے کے اندر کہا ہو۔ یہ طلاق سے بھی ڈینجر چیز ہے، کسی بھی طرح یہ زہار ہو گیا۔ اب اس مرد کے لیے اپنی بیوی سے رشتہ قائم کرنا ہے تو اس کو یہ جو 2-3 چیزیں بتائی گئی، یا تو غلام آزاد کرے، یا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا دوسرے نمبر کے اوپر 60 روزے رکھے، 60 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے کہ 60 دن کے روزے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، تو تیسرے نمبر کے اوپر یہ بتایا کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اس کے بعد اگر یہ کفارہ ادا کر دیا اس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی، تو اب وہ اس کے لیے وہ بیوی کے ساتھ اس کے لیے سونا جائز اور درست ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار کے اس مسئلے کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اور امپورٹنٹ اور خاص بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس طرح کہ اگر تم زہار کر لیتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر کسی عورت کو یوں کہہ دیا کہ تم میرے ماں کی پوچھ کی طرح ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یہ بات غلط اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری حقیقی ماں تو وہی ہے جن کے پیٹ سے تم دنیا کے اندر آئے ہو۔ صرف ماں کہہ دینے سے کوئی ماں نہیں ہو جاتی، ماں کہہ دینے سے کوئی ماں حقیقی ماں نہیں، تمہاری حقیقی ماں تو وہی ہے جس کے پیٹ کے راستے سے تم دنیا کے اندر آئے، جنہوں نے تم کو پالا پوسا،
اور تمہاری حقیقی ماں وہ ہے. صرف کہہ دینے سے زبان کہ یہ میری ماں ہے تمہاری حقیقی ماں نہیں ہو سکتی. جس طرح اس سے پہلے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ایک آدمی کے دل کے اندر سینے کے اندر یہ دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح زبان سے صرف کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ تمہاری حقیقی ماں نہیں ہوگی، بلکہ حقیقی ماں وہی ہوگی جو تم جس ماں کے پیٹ کے ذریعے تم دنیا کے اندر آئے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دوسری رسم کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ کہ تمہاری وہ بیویاں جس سے تم زہار کر لیتے ہو وہ تمہاری حقیقی مائیں نہیں ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری رسم کو بیان فرما رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ سنیچر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. શું નહીં રહ્યું છે જ ને એટલે આપણને ખબર નહીં બાકી છે જ અત્યારે કોઈ આવું બીવીએ બેઠા એમની કે હારું મારી માં અઘરું નહીં આ બાકી છે મસલો આજે લાગુ પડે લાગે એમ ના પડે. આજે અમુક લોકો છે ને પોતાના મોબાઈલમાંથી પોતાની ઓરત જો વાત કરે છે તો કે બોલ બેટા એમાં એને બી મકરું લખ્યું છે ના બોલે એવું કે છે. કેટલાનો ફેશન શરીયતમાં ફેશન નહીં બોલે જ ને કેટલા લોકોનું અઘરું છે. બિહાર તો ના થાય પણ પેલો ઉલમાં એટલે આન્સર બોલ નહીં કરો જે વાત કરીએ કરી શરૂ કરી અને અત્યારે તો કરાય છે આન્સર વાત કારણ કે આપણે લીધું હોય છે એમનો અમે તું ને કર 12 બાય 50 લીધું હોય